الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، آج کے درس میں پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے ثواب کے تعلق سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں اس کا ثواب بیان فرمایا ہے اور اس کی فضیلت ذکر کی ہے، لہذا ہمیں ان فضیلتوں کو جاننا چاہیے تاکہ ہمارے اندر امنگ پیدا ہو اور ہم کوشش کریں کہ ہم پہلی صف میں حاضر ہوں اور پہلی صف میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں اجر سے نوازے گا۔ اس سلسلے میں براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی ناحیت الصف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف کے ایک کنارے سے آتے تھے، وَيُسَوِّي بَيْنَ صُدُورِ الْقَوْمِ وَمَنَاكِبِهِمْ، اور لوگوں کے سینوں اور ان کے مونڈھوں کو برابر کرتے تھے تاکہ وہ سیدھے طریقے سے صف میں کھڑے ہوں، اور کہا کرتے تھے لا تختلفوا فتختلف قلوبکم، تم اختلاف نہ کرو ورنہ تمہارے دل ایک دوسرے سے مختلف ہو جائیں گے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، بے شک اللہ رب العالمین پہلی صف والوں پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے اور فرشتے اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اس کو امام ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ اور نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، بے شک اللہ رب العالمین رحمت نازل کرتا ہے پہلی صف میں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں اور ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اس کو ابن ماجہ نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ صف میں ہمیں مل کر کھڑا ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے قریب قریب ہو کر کے کھڑا ہونا چاہیے، اور پاؤں سے پاؤں ملے ہونے چاہیے، اس لیے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو درست کرتے تھے اور ہمارے قدم دوسرے ساتھی کے قدم سے اور ہمارا موڈھا دوسرے کے موڈھے سے ملا ہوا ہوتا تھا۔ تو اس طریقے سے صحابہ کرام صف بندی کیا کرتے تھے، لہذا ہمیں اسی طریقے سے صف بندی کرنی چاہیے۔ اگر ہم صحیح طریقے سے صف بندی نہ کریں جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف بندی کیا کرتے تھے اور صف بندی کرنے کا حکم دیتے تھے، تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے گا، تمہارے دل ایک دوسرے سے مختلف ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے خلاف نفرت عداوت بھر جائے گی، تمہارے اندر جو محبت ہے وہ محبت ختم ہو جائے گی۔ لہذا ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے تاکہ ہماری محبت اسی طریقے سے بنی رہے جس طریقے سے صحابہ کرام کے درمیان محبت پیدا ہو گئی تھی۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی کہ جو لوگ پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اللہ رب العالمین اس پر رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے رحمت کرتے ہیں۔ تو ان دونوں حدیثوں میں کتنی اہم باتیں بیان کی گئی ہیں، لہذا ان کی اہمیت کے پیش نظر ہمیں اس پر غور و تدبر کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہو۔ اور عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یستغفر للصف الاول ثلاثا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف میں کھڑے ہونے والوں کے لیے 3 مرتبہ استغفار کرتے تھے، 3 مرتبہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے تھے، وللثانی مرہ، اور جو لوگ دوسری صف میں کھڑے ہوتے تھے ان کے لیے 1 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مغفرت کی۔ اس کو امام ابن ماجہ، نسائی، ابن خزیمہ، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے کہا صحیح علی شرط البخاری و مسلم،
یہ بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے اور صحیح حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو لوگ پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے 3 مرتبہ استغفار کیا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول، اگر لوگ جان لیں کہ اذان دینے کی کیا فضیلت ہے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کی کیا فضیلت ہے، ثم لم یجدوا الا ان یستہموا علیہ لاستہموا، پھر انہیں کوئی چارہ کار نہ ملے کہ وہ قرآن دازی کریں تو اس کے لیے وہ قرآن دازی کریں گے، یعنی قرآن دازی کر کے وہ اذان دیں گے کہ میری باری آ جائے، وہ قرآن دازی کرے گا کہ میری باری آ جائے، مجھے اذان دینے کا موقع مل جائے، وہ قرآن دازی کرے گا کہ مجھے پہلی صف میں کھڑے ہونے کا موقع مل جائے۔ تو ایک کتنی بڑی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور انہی سے ایک روایت اس طریقے سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا خیر صفوف الرجال اولھا، مردوں کی جو پہلی صف ہوتی ہے وہ سب سے بہتر ہے، وہ شرھا آخرھا، اور سب سے بری صف سب سے آخر والی ہے، وہ خیر صفوف النساء آخرھا، اور عورتوں کی سب سے بہترین صف آخری ہے، وہ شرھا اولھا، اور ان کی سب سے بری صف پہلی صف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مردوں سے ملی ہوئی ہوتی ہے۔ جو خواتین پہلی صف میں رہیں گی ان کی نگاہیں مردوں کے اوپر پڑیں گی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پہلی صف کو بری صف قرار دیا ہے۔ تو یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے لیے ہے۔ اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد کچی تھی تو مرد حضرات آگے کھڑے ہوتے تھے اور پیچھے خواتین کھڑی ہوتی تھیں، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ لیکن مسجدوں میں اگر پردہ موجود ہو اور دیوار موجود ہو تو ظاہر ہے کہ پہلی صف کا ان کے لیے بھی وہی حکم ہے جو مردوں کے لیے ہے۔ لیکن اگر صفیں ملی ہوئی ہوں، صفیں ایک دوسرے کے پیچھے ہوں، تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ان پر منطبق ہوگی کہ خواتین کی پہلی صف سب سے بری مانی جائے گی، کیونکہ ان کی نگاہیں مردوں کے اوپر پڑیں گی۔ تو ہمیں ان احادیث پر غور کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا صالح معاشرہ دیا تھا صحابہ کرام کو، اور کس انداز سے ان کی تربیت کی تھی، اور صحابہ کرام اسی انداز سے زندگی بھی گزارتے تھے۔ تو ہمیں بھی اسی طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔